الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ لفظ حضرت اور حضور کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو لفظ حضور اور حضرت یہ مصدر کا صیغہ ہے، اور باب سمع سے اس کا معنی موجود ہونا، اور باب نصر سے حضر یحضر حضورا او حضر یحضر حضورا، تو حضر یحضر حضورا باب نصر ینصرو سے اس کا معنی ہے حاضر ہونا۔ یہ مصباح اللغات اور قاموس میں یہ معنی ذکر کی گئی ہے۔ تو بعض لوگ یہ ٹھیک ہے کہ وہ حضور اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احترام کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کلمہ مہم کلمہ ہے، اس میں غلط معنی کی بھی شائبہ ہے، یعنی حاضر ہونے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ، اور اس سے ان لوگوں کے عقیدہ کی طرف اشارہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے۔ جیسے بریلی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حالانکہ یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، کتاب اور سنت کے بالکل خلاف عقیدہ ہے، بدعی اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام اور سلف صالحین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور یا حضرت، یا کسی صحابہ کے بارے میں حضور یا حضرت کے لفظ کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اور ساتھ قرآن کریم بھی ایسے الفاظوں سے منع کرتے ہیں جو مہم کلمات ہو، جس کلمہ میں صحیح اور غلط معنی دونوں کے احتمال ہو، تو ایسے کلمات استعمال کرنا شریعت میں درست نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالی سورۃ بقرہ آیت نمبر 107 میں پہلی پارہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راعنا کے الفاظ مت کہو، رعایت کرنے کی درخواست کرتے وقت راعنا نہ کہو، اور انظر نہ کہو۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تعلیم اور دعوت میں ہوتے اور کوئی بات آپ سے دوبارہ سمجھنی چاہتے تو راعنا کا لفظ استعمال کرتے، جس کا معنی ہے ذرا ہمارا خیال کیجیے اور دوبارہ ارشاد فرما دیجیے۔ چونکہ ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے تھے، جب یہ لفظ انہوں نے سنا تو ان کا خوب سے باطن حرکت میں آ گیا، اور اس لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ یہ لفظ عبرانی زبان میں راعنا احمق اور نہایت درجہ کے جاہل آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو اس لفظ کے ایک معنی صحیح ہے، ایک معنی غلط ہے، تو یہود نے اس کو غلط معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسے کلمہ کے استعمال کرنے سے منع فرمایا جس سے کسی شر یا شرک یا بدعت کا دروازہ کھلتا ہے، اور مہم کلمات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔
تو راعنا کی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کے لفظ کا استعمال درست نہیں ہے، اسی طرح راعنا کے لفظ کی طرح حضور و حضرت بھی ہے، جس کے ایک معنی صحیح ہے لیکن دوسرے معنی اس میں غلط معنی ہے اور اس میں شرک کے وہم آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں حضور اور حضرت کا لفظ استعمال کرنا مناسب اور صحیح نہیں ہے۔